تو کسی ولی سے، کسی پیر سے، کسی عالم سے کیسے کر سکتے؟ آگے بتا دوں، جب نبی سے مصافحہ نہیں کر سکتے اور اپنے پیر سے مصافحہ نہیں کر سکتے تو چوڑی پہننے کے لیے چوڑی والے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ مہندی لگانے کے لیے مہندی والے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ دلہنیں مہندی لگانے کے لیے کلب تک جا رہی ہے، چوڑی پہننے کے لیے کلب تک جا رہی ہے۔ استغفر اللہ، سوچو ذرا، جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، ولی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے تو کسی کافر، کسی مشرک، کسی فاسق، کسی فاجر کے ہاتھ میں مہندی لگانے کے لیے، چوڑی پہننے کے لیے ہاتھ کیسے دے سکتے؟ ایک بات عرض کر دوں، آج کل پاکستانی سیریلوں کی نوسط کی وجہ سے یا سیریلوں کی نوسط کی وجہ سے ہندوستانی سیریل ہو یا پاکستانی سیریل ہو، سیریل لانتی ہے، ان کا کردار یاد رکھنا۔ آج یہ سب سیریل دیکھ کے کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ دلہن کو سجانے کے لیے آج روایت بن گئی ہے کہ دلہنیں اب گھر میں نہیں سجائی جاتی، دلہنیں بیوٹی پارلر میں سجائی جاتی ہے، اور سوچتی ہے بیوٹی پارلر سے دلہن سج کر آئے گی۔ ایک بار میں نکاح پڑھانے کے لیے ایک جگہ گیا، بہت کم جگہ، میں نے تو نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا چھوڑ ہی دیا۔ میں کہا بھائی اللہ والوں سے پڑھاؤ، ہم گنہگار لوگ، ہم سے نہ پڑھو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت ضد کرتے ہیں، تعلقات بہت قریب ہوتے ہیں تو کہیں کہیں جانا پڑتا ہے۔ نکاح پڑھانے گیا، بیٹھے ہیں، بھائی دلہن کدھر ہے؟ بولے آ رہی ہے۔ مجھے جلدی غصہ آتا نہیں، لیکن جب آتا تو جاتا نہیں، میں غصہ ہے کدھر ہے دلہن؟ تو بہت قریبی لوگ تھے، محبت کرنے والے پیر بھائی لوگ تھے، تو کہا کہ اب انہوں نے کہا وہ جملہ نقل کرو، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں، سرکار ناراض نہ ہوئے، کہا کدھر ہے دلہن، کدھر ہے وہ بتا۔ تو کہا کہ وہ دلہن آئی نہیں۔ میں نے کہا دلہن کدھر گئی؟ زمین نگل گئی کہ آسمان اٹھا لیا اس کو؟ تو کسی نے کہا حضرت وہ تو بیوٹی پارلر میں ابھی سجنے گئی ہے۔ دولہا آ کے بیٹھ گیا، ہنسنے کی بات نہیں، قیامت کی نشانی۔ دولہا آ کے بیٹھ گیا، مولانا آ کے بیٹھ گئے، پھر سب آ کے بیٹھ گئے، قاضی سب آ کے بیٹھ گئے، بدبخت ابھی بیوٹی پارلر گئی ہے، ابھی تک آئی نہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ بیوٹی پارلر والوں سے نکاح پڑھا لو، میں چلا۔ شریعت کے خلاف کوئی کام ہوگا نا تو بہت مکھن کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں۔ شریعت کے خلاف کام ہو، شریعت کا حکم بیان کرو، اپنا کام، ورنہ اللہ ناراض ہو۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا، مولانا حضرات کی توجہ سے، میں ان کا خادم ہوں، ان کا جوتیاں سیدھی کرنے والا۔ آج ہم لوگوں کی کوشش ہے راشد صاحب کہ کسی بڑے بزرگ کی خلافت میں، اچھی بات ہے، وہ کوئی اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہوں، لیکن اس بات بہت بڑی کہی ہے۔ پتہ نہیں آپ کی محفل کی کیا خاصیت ہے کہ سبھی بڑی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نام ہی بڑا ہے نا، شہید اللہ۔ ہم لوگ کی خواہش کیا ہے؟ کسی بڑے کی خلافت ملے، بڑے کی۔ اگر کسی بڑے بزرگ کی خلافت ملے گی تو میرے نام کے ساتھ کیا اعلان ہوگا؟ میں فلاں کا خلیفہ۔ اچھی بات ہے، کوئی اس پہ میں اعتراض نہیں، لیکن دو کام کر لو، دو کام۔ بس مجھے پتا ایک ٹائم بھی ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا، زیادہ ٹائم لے لیا میں نے، مجھے ختم کرنا چاہیے۔ مولانا راشد کی فلائٹ چھوٹے گی بھائی، ہاں سن لیں، بس میں تو بات ختم ہی کر چکا تھا لیکن بات یاد آ گئی، سنیے غور سے سنیے۔ دو کام کرو، دو کام۔ امام حسن بصری مولا علی کے مرید اور خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں جو نیکی کا حکم دے، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یعنی جب تمہارے سامنے کوئی بندہ ہو اور وہ غلط کام کر رہا تم اس کو روکو، پیار سے روکو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، پیار سے روکو کہ نہیں، پیار سے روکو، یہ مت کر، یہ مت کر، یہ کر، یہ مت کر، یہ کر، یہ مت کر، یہ کر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس خلیفہ ہے۔ ارے جلسوں میں اعلان ہوگا کہ راشد فلاں کا خلیفہ ہے، لیکن اگر تم نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تو قیامت میں اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں اللہ کا خلیفہ آ رہا ہے، رسول اللہ کا خلیفہ آ رہا ہے، قرآن مقدس اللہ کی کتاب کا خلیفہ آ رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کا خلیفہ بننا ہے تو کیا کرنا پڑے؟ تمہارے سامنے اگر کوئی غلط خلاف شرع کا لڑنا ہے، پیار سے سنو، جیسے دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، کون منع کرتا ہے؟ منہ میں دہی جما کے بیٹھتے، اور ایک تو ابھی بدعت